اب آ جاتے ہیں ہم لوگ فعل مضارع کے اوپر۔ فعل مضارع کا میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ مضارع حال اور مستقبل کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، صیغے ایک ہی ہوتے ہیں، استعمال اس کا حال کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔ تو جی تعریف اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں حال اور مستقبل کی خبر دینے کے لیے فعل مضارع مستعمل ہے۔ مثلا ٹھیک ہے فعل، اس ایک مرد نے کام کیا، یہ فعل ماضی ہو گیا۔ جیسے جی ہی آپ لکھتے ہیں یفعلو، وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، یہ حال اور مستقبل کی یہاں پر خبر دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، اب دیکھ لیجئے کہ اس میں فعل اور یفعلو کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہے، وہ اضافہ ہوا ہے سب سے پہلے یا کا۔ تو یہ جی یا کیا چیز ہے؟ یہ علامات مضارع کہلاتے ہیں۔ تو مضارع ٹھیک ہے کی چار علامات ہیں جو اصل سے قبل لگتی ہیں، جو آپ کا اصل ہے اس سے پہلے لگتی ہیں، جس میں افعلو کا حمزہ، تفعلو کا تا، یفعلو کا یا اور نفعلو کا نون۔ اسے عتین جی بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں، حمزہ، تا، جی یا اور نون، یہ سب کے سب آپ دیکھیں فا کلمے سے پہلے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے علامات کہلاتی ہیں، علامات مضارع۔ یہ اس کو دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ فعل مضارع کی گردان چل رہی ہے۔ اچھا، اچھا یہاں اس کے بعد میں نے آپ کو جب فاعلہ کروایا تھا تو وہاں پر میں نے فعل ماضی کے تین اوزان بتائے تھے، فعل، فعیل اور فعول۔ اور میں نے بتایا جی تھا کہ آپ کے جتنے بھی ورڈز عربی زبان میں آتے ہیں وہ ان تینوں وزن کے اوپر پورے اترتے ہیں، تین حرفی والے ثلاثی مجرد۔ ایک تو یا تو جی فعلہ ہوگا جیسے فتح، ضرب، نصر، یا فعیلہ ہوگا سمیع، حسیبہ، یا پھر آپ کا فعولہ ہوگا جو کروما، کبورا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی جی طریقے سے اب ہمارے پاس مضارع آیا ہے، تو مضارع کے ابواب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں 6، یعنی کہ اچھا ہر وہ ورڈ جس کا مادہ 3 حروف پر مبنی ہوتا ہے، ہاں، ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں، حروف اصلیہ کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں، یہ سب میں نے فعل ماضی کے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے اب یہ ثلاثی مجرد یعنی کہ 3 حروف پر مبنی جو ورڈز ہیں مضارع میں، ان کے 6 ابواب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اچھا 6 جو ابواب ہیں ان کا تعلق صرف مضارع کے عین کلمے کی حرکت سے ہے۔ یہ جو میں آپ کو مضارع کے ابواب بتاؤں گا نا، مضارع کے ابواب کی 2 خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک خاصیت ہوتی ہے اس کے عین کلمے کے ساتھ، یعنی جب آپ فعل مضارع بنائیں گے تو اس کا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر کیا حرکت آئے گی۔ اور ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے اس کی لفظی خاصیت، کہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے نصارہ، تو اب یہ نصارہ کا جو ورڈ ہے اس کا معنوی اعتبار سے استعمال کیسے ہوگا، جسے آپ سمجھ لیجئے کہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں ہدا، ہا دال یا، جسے ہدایت کا لفظ بنا ہے، اب جی ہدا اگر ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر میں کہتا ہوں اہتدا، ہدا کے اندر ہی میں نے کچھ لفظوں کا، کچھ حروف کا اضافہ کیا ہے، تو جیسے میں نے اضافہ کرتا جا رہا ہوں نا مختلف ابواب کے اندر، تو میننگ کے ہوں اندر تھوڑا تھوڑا فرق آتا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ٹھیک ہے فرض کر لیجئے آپ کہتے ہیں مغفرت، غافر، غفار، تو یہ غفار وغیرہ یہ الگ معنی دیتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں نا استغفار، ہے جی مادہ ایک ہی، غین فار، لیکن استغفار میں آنے کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، اس میں اب طلب اور خواہش پیدا ہو گئی۔ ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھ لیجیے گا، جیسے کہ فرض کر لیں سوال، ابھی آپ نے کما سئل موسیٰ من قبل والی آیت کی تھی، سوال کرنا۔ جی اب جی جی سوال کرنا، سأل، سائل، یہ سارے ورڈز اردو میں بہت مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ سائل، سوال، یہ سب قرآن کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب آپ قرآن میں اما کا سپارہ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے عما یتساءلون۔ اب جی یہاں پر یتساءلون کا معنی وہ نہیں ہے جو سوال کرنے کا معنی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا فرق آنا شروع ہوا کیونکہ آپ نے یتساءلون یا کے بعد تا بھی اضافہ کر دیا ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا ایک دوسرے سے سوال کرنا۔
تو جیسے ہم ابواب میں چینجنگ کرتے رہیں گے میننگ میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا رہے گا. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مضارع کے 6 ابواب لکھے ہیں ثلاثی مجرد کے، تو ان میں 2 خاصیتیں ہوتی ہیں. ایک خاصیت تو آپ کی مضارع کے عین کلمے کی حرکات سے ہے جو آپ کی لفظی خاصیت کہلائے گی، اور دوسری خاصیت ہوتی ہے معنوی خاصیت جو انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے چل کر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو قرآن میں صرف ابتدائی 4 ابواب ہی آئے ہیں: فتح، سمیع، ضرب اور نصر. یہ 4 ابواب قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. کرومہ اور حسیبہ یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پر 4 ابواب آپ کے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور کریم، کرومہ اور حسیبہ یہ آپ کے قرآن میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے اصل کے وزن بھی دیکھ لیجئے کہ فتح، ضرب اور نصر یہ فاعلہ کے وزن پہ ہے، سمیع، حسیبہ یہ فعیلہ کے وزن پہ ہے، اور کرومہ یہ فعولہ کے وزن پہ. یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمارے پاس اگر کوئی ورڈ فعل مضارع میں آتا ہے ضربہ کے باب سے ہے تو آپ ضربہ کے باب سے اس کو میچ کر سکیں کہ اس کی اصل کیا ہوگی. ہم اس طرح سے لفظوں کو اصل کو پہچانیں گے. سب سے پہلے یہ گردان دیکھ لیجئے جو ایک جنرل ہمارا وزن ہے جو یہ فعلو کا ہے، اس کو ایک مرتبہ چیک کر لیجئے کہ یہ گردان فعلہ کا یہ وزن ایک دفعہ یاد ہو جائے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. اب دیکھیں اس کے اندر جو فعل مضارع میں مذکر ہے، مذکر میں آپ دیکھیے غائب کے اندر پہچان علامات مضارع یا کی ہوتی ہے، تینوں میں یا آیا ہے. پھر مذکر میں مخاطب میں تا آیا ہے تینوں میں، اور پھر متکلم میں حمزہ اور نون آتا ہے، افعل نفعل. مؤنث کے اندر معاملہ یہ ہے کہ مؤنث میں غائب کے اندر 2 جگہ پہ تا ہے اور صرف ایک جگہ یا آتا ہے غائب میں جمع کے اندر علامات مضارع. باقی اس میں مخاطب میں بھی تا آتا ہے اور متکلم تو آپ کو پتا ہے کہ سملر ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے. اچھا اب یفعلو کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ ایک مرد کام کرتا ہے یا کرے گا. اب یہاں پر جو وہ ایک مرد ہے یہ آپ کو معلوم ہے فعل ماضی والا معاملہ کہ یہ ایک ضمیر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہی فاعل ہے. ہوا کرتا ہے یا کرے گا. اب کرتا ہے یا کرے گا، کام کرنا یہ فعل ہو گیا، اور کرتا ہے یا کرے گا یہ آپ کا زمانہ شو کر رہا ہے یعنی کہ حال کو اور مستقبل کو. اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کر رہا ہے بھی ترجمہ استعمال کر سکتے ہیں. میرے پاس کیونکہ جگہ اتنی نہیں تھی تو میں نے صرف 2 ہی ترجمے لکھ دیے ہیں. تو یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، اس کو یاد کر لیجئے گا. اور یاد کرنے کے بعد اب ہمیں فعل مضارع معلوم میں سب سے پہلے میں نے 2 باب لکھے ہیں. پہلا باب لکھا ہے فتح اور دوسرا باب لکھا ہے سمیع. آپ دیکھیں ان کے فعل ماضی کے وزن میں فرق ہے، ایک فاعلہ کے وزن پر ہے اور ایک فعیلہ کے وزن کے اوپر ہے، لیکن ان کا فعل مضارع سیم بنتا ہے. اب دیکھیں یہ جو باب فتح، سمیع، ضرب، نصر کا معاملہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ثلاثی مجرد میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 حرفی روٹ ورڈ. ان ابواب کا تعلق فعل مضارع کے عین کلمہ کے اعراب سے ہوتا ہے. جو الفاظ باب فتح سے آتے ہیں، جتنے بھی الفاظ باب فتح سے آتے ہیں ان کے فعل مضارع کی گردان میں عین کلمے پر زبر آتا ہے. مثلا فتح یفتح، جتنے بھی وزن پہ جتنے بھی ورڈز جو ہیں فتح کے باب سے آئیں گے ان کے عین کلمے میں آپ کو زبر لگانا ہوگا. آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا فتح یفتح. اس طرح آپ ہر باب کا ایک وزن یاد رکھیں، فتح یفتح، ایک فعل ماضی کا ایک فعل مضارع کا. اب جیسے کہ یہ لکھا ہے جعل، جعل کے آگے میں نے فا لکھا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فتح کے باب سے ہے، ترجمہ اس کا ہے بنانا. اب جعل کو آپ فعل مضارع میں بنائیے یجعل، کیونکہ اس کے یہ فتح کے باب سے ہے تو اس کے عین کلمے پر فعل مضارع میں فتحہ لگے گا. اسی طرح جمع کو بنائیے یجمع، یہ بھی فتح کے باب سے ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے عین کلمے کے اوپر فتحہ ہی آنا ہے فعل مضارع میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فعل مضارع معلوم میں فتحہ کا کام ہے کہ فتحہ میں فعل مضارع کے عین کلمے پر زبر آئے گا.
یہ پوری گردانی یہاں میں نے لکھی ہے، اس گردان کو مرتبہ دیکھ لیجیے. جی اب یہاں پر یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا. جی یہاں پر وہ ایک مرد فاعل بن گیا، کھولتا ہے، یہ کھولنا یہ آپ کا فعل ہو گیا، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا یہ آپ کا حال اور مستقبل ہو گیا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. تو اب یہ فعل مضارع کے وزن کے اوپر ہے. آپ ایک مرتبہ فعل مضارع کی گردان یاد کر لیں گے نا، یہ والی یہ فعلو کی. تو جی جی اب جہاں جہاں فا عین اور لام کلمہ ہے وہاں وہاں آپ اس کا مادہ لکھ دیجئے گا جو ورڈز آپ کو دیے جائیں گے جس باب سے وہ ریلیٹ کرتا ہوگا نا. جیسے کہ میں نے یہ فعلو کا وزن یاد کر لیا، اب میرے پاس فتحہ کے باب سے ورڈز آ رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے، جعل میں فا عین لام آپ کو معلوم ہے پہلا دوسرا اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے. تو میں نے جی کیا جی کرنا ہے کہ یہ فعلو کے وزن پہ رکھنا ہے. یہ فعلو کے وزن پہ رکھنے کے بعد مجھے باب چیک کرنا ہے اور اس کے عین کلمے کے اوپر فتح لگانا ہے، یجعلو. اسی طرح یجمع ہو جائے گا. یہ جو میں نے گردان جی آپ کے سامنے یفتحو کی لکھی ہے ایسے ہی بنائی ہے. اس میں فا ٹھیک ہے عین اور لام یہ فعلو کے وزن پہ میں نے لکھا تو یفتحو بن گیا. فتح کے باب سے تو میں نے عین کلمے کے اوپر زبر لگا دی. بہت ہی آسان ہے. کسی بھی ورڈ کے اندر آپ فا عین اور لام کو اپنے ذہن میں رکھیں، وزن ہم یاد کرتے رہیں گے، اس کے مطابق آپ بناتے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے بھی آئیں گے تو اس میں ہم فا عین لام کو ہی فالو کریں گے. ٹھیک اچھا ہے ایک چیز یہ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کھولتا ہے، کھول رہا ہے یا کھولے گا. اب ظاہر ہے اس کے اندر دو زمانے ہیں، تو اب جی دو زمانوں میں سے کون سا زمانہ خاص کیا جائے گا. تو دیکھیں ایک تو ٹھیک آپ کو جملہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کو ترجمہ حال کا کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو مستقبل سے خاص کر دیتے ہیں، فیوچر بنا دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فعل ماضی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ سب ہم ابھی پڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ. اگر کچھ بھی نہیں لگا، فقط آپ کے سامنے ایک فعل مضارع کا جملہ، ایک فعل مضارع لکھا ہوا ہے صیغہ، تو اب جی اس کے اندر آپ ترجمہ کو کس طرح سمجھیں گے. یہ ایک تو آپ کو کانٹیکسٹ سمجھا رہا ہوگا قرآن کے اندر کہ مجھے فعل مضارع کا ترجمہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے. اور ٹھیک ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ قرائن آپ کو کیا بتا رہے ہیں. قرائن یعنی قرینہ کیا ہے، اس کے ترجمہ کرنے کا. قرائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں ہم اگر فعل مضارع کا ترجمہ کر رہے ہیں تو جی ہم جی جس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں قرآن کے اندر آئی ہیں وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں کہ کیا ہم اس کا ترجمہ حال میں کریں یا مستقبل میں کریں. تو یہ اچھا قرائن کہلائیں گے. ٹھیک ہے، دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات آپ کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ سیاق و سباق کیا چل رہا ہے آیت کے اندر، مجھے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے. دوسری بات ٹھیک ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام قرآن میں آئے ہیں، جتنی باتیں قرآن میں آئی ہیں، ان سے آپ کو میچ کرنا پڑے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر اس کا ترجمہ حال میں کر دوں تو وہاں سے ٹکراؤ شروع ہو جائے. ایسا ترجمہ ٹھیک ہوگا جس میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو. یہ آپ کا قرائن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کرنے کا پیٹرن ہے. یہ میں آپ کو انشاءاللہ مزید سکھاؤں گا کہ ہم ترجمہ کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں فعل مضارع کا ترجمہ کرنا ہے.